حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ گلتیوں 2:20 میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ میرے پسندیدہ حصوں میں سے ایک ہے۔ میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا، خداوند فرماتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دوسری قسم کی آزادی کی بات کرنا چاہتی ہوں، اپنی ذات سے آزادی۔ یسوع نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی صلیب اٹھا کر اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اپنی ذات سمیت آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئیں، اپنا ماضی، اپنی تکلیف، اپنے زخم، اپنی خواہشات اور اپنے خواب، اور میرے بغیر اپنی قدرتی متین شدہ تقدیر بھی پیچھے چھوڑ کر میری پیروی کرو۔ مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے میں ایک بڑی کانفرنس میں جا رہی تھی۔ مجھے اس کانفرنس کے بارے میں شک تھا اور اس کے رہنما پر شک تھا، بس اپنے ذہن میں اس طرح کی چیزیں رکھ کر میں وہاں پہنچی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس کانفرنس کے بارے میں جو شک تھا اور اس رہنما کے بارے میں جو شک تھا، مجھے خود شفا کی ضرورت تھی۔ میں سوال کر رہی تھی کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے اور یہ کس طرح لوگ شفا پائیں گے، اور میں خدا کو اپنے ذہن کے صندوق میں بند کر کے سوچ رہی تھی کہ یہ اس طرح یا اس طرح ہونا چاہیے، اور اپنے اندر کی ساری نکتہ چینی اور تعصب اور عیب جوئی سے میں نے شفا پائی۔ بہت سالوں سے مجھے کمر کی شدید تکلیف تھی۔ ایسا وقت بھی آتا تھا جب میں چلنے کے بجائے میں فرش پر رینگتی تھی، اور وہ تکلیف برداشت کرنا بڑا مشکل تھا، ناقابل برداشت تکلیف۔ اگر اس وقت آپ میں سے کوئی اس قسم کی تکلیف کا شکار ہے تو میں یسوع کے نام میں اس کی شفا اور رہائی کے لیے دعا کروں گی۔ بس جب میں وہاں تھی تو میں نے اس تکلیف سے شفا پائی جو ہر دن، ہر ہفتے رہتی تھی۔ اور اگر آپ جان لیں کہ آپ نے اپنی درد اور تکلیف سے رہائی پالی تو آپ کو اسی لمحے فوراً علم ہو جاتا ہے۔ درد جاتا رہا اور میں حیران تھی کہ اس ساری نکتہ چینی اور منفی سوچوں اور عیب جوئی کے باوجود یہ ہوا، لیکن میں نے یسوع کی شفا دینے کی قدرت کو اس وقت ذاتی طور پر جانا، اور خدا نے کہا کہ وہ کسی شخص کا طرفدار نہیں، اس کے سامنے کوئی معتبر نہیں۔ اگر لوگ آئیں اور اعتقاد رکھیں اور میرے نام میں ایمان رکھیں تو میں شفا دوں گا۔ میں جانتی ہوں کہ بعض لوگوں کو خدا فوری شفا دے دیتا ہے اور بعض کو شفا یاب نہیں کرتا، ہمیشہ اس کا کوئی مقصد اور وجہ ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کی حاکمیت پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ بس کچھ لوگوں کو جن کے لیے میں نے ماضی میں دعا کی ان کو شفا ملی اور بعض لوگوں کو شفا نہ ملی۔ مجھے اس کی حاکمیت پر بھروسہ رکھنا اور
ان کے لیے دعا کرتے رہنا تھا۔ ایک بات جو ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے وہ دعا مانگنا اور ڈھونڈنا ہے۔ لیکن ہمارے ڈھونڈنے، دعا کرنے اور مانگنے کے وقتوں میں خدا خود کو ہم پر فرق انداز سے ظاہر کرتا، اور وہ ہمیں مضبوط کرتا اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ہمیں ایک فرق درجے پر لے جاتا ہے۔ بس وہ رات میری شب تھی، حالانکہ مجھے امید نہ تھی، یہاں تک کہ میرا دل بھی ٹھیک نہ تھا اور میرے اندر روح بھی ٹھیک نہ تھی۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو بڑے اساسی طور پر شفا یاب ہوتے دیکھا۔ میں نے لوگوں کو ویل چیئر سے اٹھتے دیکھا، میں نے جنم کے لنگڑوں کو چلتے دیکھا، اندھوں کو دیکھتے دیکھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ روشنی دیکھی۔ اس نے میرے دل کو متاثر کیا۔ میں رحم سے بھری تھی۔ اگر میرے پاس توڑے ہیں اور میں بغیر کسی جھجک کے ان کو فروتنی سے بتا سکتی ہوں، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بیمار لوگوں، بیمار بچوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے رحم ہے۔ اور بے شک وہ میرے دل کو چھو گیا، اور میں نے اپنے دل میں دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں جانتی ہوں کہ میں تجھ سے یہ مانگنے کے لائق نہیں، کیونکہ میں بہت تنقید کرنے والی اور خودی سے بھری تھی، اپنے منطق سے بھری تھی اور اپنی ذہانت اور اپنے ذاتی اعتقادات سے بھری تھی۔ لیکن میں تجھ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کسی دن میری منسٹری بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں، یہاں تک کہ میں اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہوئے تھوڑی شرم اور جھجک محسوس کر رہی ہوں۔ میں تھوڑا اور بڑھ گئی کہ مجھے اس شخص سے 10 گنا زیادہ چاہیے۔ اس وقت وہ حماقت پر مبنی ایمان تھا، اس منسٹری پر یقین نہ رکھتے ہوئے پھر اسے 10 گنا زیادہ مانگنا احمقانہ ایمان تھا۔ شاید وہ اس وقت مسکراتے ہوئے میری حماقت کو پسند کر رہا ہو، کیونکہ جب ہمیں بچوں کی طرح کا ایمان ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور حالانکہ خدا بعض اوقات فوری جواب نہیں دیتا، لیکن اس سے ہمارے دل کو برکت ملتی ہے، کیونکہ ہم اس کے پاس جو ہمارا منبع ہے جا کر کہتے ہیں، اے خدا مجھے یہ چاہیے۔ اور میں نے کہا، یہ مجھے اپنے جلال کے لیے نہیں چاہیے، میں تیرے جلال کے لیے ایسا چاہتی ہوں۔ یہ کنجی ہے، خدا ہمارے دلوں کی تحریک جانتا ہے کہ ہم غلط وجوہات کی بنا پر کچھ مانگ رہے ہیں، خود کو جلال دینے کی غلط تحریکوں کی بنا پر۔ ہمیں خود ہی سے آزادی پانا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم اپنے ہی بدترین دشمن ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنے بدترین دشمن ہوں۔ آپ کا ذہن آپ کا بدترین دشمن ہے، آپ کا فہم آپ کا بدترین دشمن ہے، یہاں تک کہ آپ کا توڑا آپ کا بدترین دشمن ہے، کیونکہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان یہ برکت بننے کے بجائے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ اپنے کاموں کے سبب سے اپنے متعلق بہت اونچا سوچتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یقین دلانے دیں، اس بائبل میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا لقب ملتا ہے۔ وہ لقب خادم ہے۔ آپ خادم سے بڑا نہیں بن سکتے۔ آپ پاسٹر بننے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، پھر آپ معاون پاسٹر بنتے ہیں، اور سینئر پاسٹر بننے کے لیے آپ کو 15 سال اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بادشاہت کا آسمانی منظر نہیں ہے۔ خدا کے پیش نظر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چرچ میں صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ہزار لوگ، آپ صرف خادم ہونے کا سب سے اعلیٰ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے میرے خادم ہونے کے کام کے بارے میں سوچا ہے؟ خدا نے فرمایا۔ اس نے ابراہیم کو اپنا دوست اور خادم کہا۔ اس نے فرمایا، جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟
اس پر غور کریں۔ خدا اپنے بھید آشکارا کرتا ہے اور وہ قوت دیتا ہے اور معجزاتی نشان اور عجائب دیتا ہے، لیکن ان کو نہیں جن کے القاب بہت بڑے ہوں، بلکہ ان خادموں کو جن کے دل راست ہوں۔ پس اگر آپ کو ایمان لائے بہت عرصہ ہو چکا ہے اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ خود کو قابل رحم محسوس کرتے ہیں، میرا یقین کریں جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ خادم ہیں لیکن اپنی خدمت کو وہ ناراض دل سے انجام دے رہے ہیں یا خدمت کے دوران مصائب کا شکار ہیں، ان کے لیے مصائب ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ بس میں یہاں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئی، میں صرف یسوع کو خوش کرنے آئی، وہ میرا واحد سننے والا ہے۔ پھر میں نے خدا سے کہنا شروع کیا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور اس نے مجھ سے کہا، کیا تم سوچتی ہو کہ میں یہ چیزیں تمہیں نہیں دینا چاہتا؟ عشق، میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو شفایات ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بچائے جاتے اور رہا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس پیالے سے پی سکتی ہو جسے وہ شخص پیتا ہے؟ کیا تم وہ صلیب اٹھا سکتی ہو جسے اس نے اٹھایا ہوا ہے؟ وہ قیمت چکا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ تم سے قیمت کے بارے میں بات کروں اس نے فرمایا، تم صرف خود کو دیکھ رہی ہو۔ عشق، کیا تم سوچتی ہو کہ اس پیالے میں سے پی سکتی ہو؟ کیونکہ یہ مصائب کے پیالے کے ساتھ ملتا ہے، یہ اذیت سہنے اور آفتوں میں ملتا ہے۔ میں اس وقت نا سمجھ ہوتے ہوئے پیالے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اور میں نے کہا، ہاں خداوند، میں ایسا کر سکتی ہوں، میں اس طرح کی منسٹری چاہتی ہوں، میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ لوگ تیرے جلال کے لیے گواہیوں پر گواہیاں دیں۔ کلام میں مقدس یوحنا اور یعقوب کی والدہ کا ذکر ہے۔ یسوع سے ایک سوال پوچھا گیا، یعنی جب وہ جلال میں آئے تو اس کے ایک بیٹے کو اپنے دائیں اور دوسرے کو بائیں بٹھائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی کہ کیا مانگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ مجھے مختلف طریقوں سے بتا رہا ہو، تم جانتی نہیں کہ کیا مانگتی ہو، کیا تم اس پیالے میں سے پی سکتی ہو اور وہ بپتسمہ لے سکتی ہو جو میں نے لیا تھا؟ یسوع نے فرمایا۔ پس کئی سال بیت گئے، اس رات ہونے والی خدا کے ساتھ میری گفتگو کو کئی سال گزر گئے، اور میں نے اسے ڈھونڈنا جاری رکھا تاکہ اس کو جلال دینے کے کام آؤں، اور میں نے مانگنا جاری رکھا کہ اے خداوند مصلوب ہونے میں میری مدد کر، خودی کا انکار کرنے میں میری مدد کر، مجھ میں بہت خودی ہے، مجھے یہ بتانے دے کہ ایک شخص کو منبر تک پہنچنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، چاہے اس کی خودی زندہ یا مر چکی ہو۔ اگر وہ خودی سے بھرا ہے، اگر آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ جان لیتے ہیں کہ وہ شخص یا خاتون خودی سے یا مسیح سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کا مرکز خدا کے جلال کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، وہ خاتون یا مرد سوچتا ہے کہ میں فلاں شخص کی خدمت کرنے کے بجائے میں سب کچھ خدا کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں۔ خدا اس قسم کے دل کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر اس قسم کا دل رکھنے والی ٹیم کے ساتھ آئی تھی، وہ خدا کے خادم ہیں۔ یہ ان کے بارے میں نہیں، نہ میرے بارے میں ہے، یہ یسوع کے بارے میں ہے، یسوع کے بارے میں۔ جب خدا آپ کی زندگی کا مرکز ہو تو آپ معجزے پہ معجزے دیکھیں گے، اور یہ بھی کہ آپ کس طرح خدا کے ساتھ معکوف الفطرت طریقے سے چلتے ہیں۔ اور خدا کو ہماری اس طرح کی زندگی چاہیے، نہ صرف یہ کہ معجزات ہو، نہ زیادہ پیسوں کی بات ہے، نہ صرف یہ کہ خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ صرف خدا اور روح القدس کے کام
देखने के लिए। اے خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے، یسو تو بڑھے۔ جب کسی کام کو آپ کا دل چاہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ جسمانی تکلیف اٹھا کر اس کام سے انکار کریں تو آپ خدا کو اپنی زندگی میں بڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا اپنا ذہن اور فہم آپ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ اوہ، اگر آپ وہاں ہوتے جہاں میں تھی تو آپ ہر چیز کا تجربہ کرنا چاہتے اور ہر چیز کو عقلی تناظر میں اس نقطے تک لے جاتے جہاں آپ پر غرور، تکبر اور طنز کرنے والے بنتے۔ میں ان حالات سے گزری اور اب بھی اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہوں، خودی کو مسلوب کرتی ہوں، کیونکہ غرور سے طنز پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک گناہ ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خودی سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ہم اب بھی بدصورت جسم میں رہتے ہیں جو زمین کا خیمہ ہے۔ مقدس پولوس نے فرمایا کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ اب بھی کرتا ہوں، اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں بن پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جسم میں ہوں۔ لیکن یہ مسلسل کچھ غلط کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی خود کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ خود رحمی ذات کا مرکز، اوہ میں غریب، میں بے کس، میں بھی ایسی ہی تھی۔ اوہ، میں خود کو بتایا کرتی تھی کہ میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ میں کہا کرتی تھی مجھے کبھی محبت نہ کی گئی، میں ادھوری عورت ہوں، میں یوں کہا کرتی، اور یہی میری قسمت تھی۔ ایک دن خدا نے مجھے ڈانٹا۔ اس نے کہا، تم ایک جھوٹ پر ایمان رکھتی ہو، تم فریب میں رہتی ہو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے لیے مر گیا، میں نے تیرے لیے جان دی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم ایک ادھوری عورت ہو؟ اس خودی کو مسلوب کرنا ضروری ہے۔ جس قدر آپ مسلوب ہوتے اور جس قدر اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، اسی قدر روح القدس آپ میں بڑھتا ہے۔ یہ خداوند کے بارے میں نہیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے زیادہ اور اس پر عمل کم کرتے ہیں، یہ سب یسوع کے بارے میں ہے، یہ سب اس کے بارے میں ہے، یہ سب اس کے بارے میں ہے۔ لیکن آپ اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے خود کو راست باز یا جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ جب میں نے خدا سے پوچھا تو خدا نے مجھے دکھایا کہ یسوع کی زمینی خدمت کے دوران قوت کہاں پنہا تھی؟ وہ قوت کیا تھی؟ وہ قوت کہاں تھی؟ میں مسیح کی طرح بننا چاہتی ہوں، میں مسیح کی طرح چلنا، میں مسیح کی طرح بولنا، میں مسیح کی طرح محبت رکھنا چاہتی ہوں، میں یسوع کی طرف فضل دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے فرمایا، مقدس متی کی انجیل کے 26ویں باب میں جاؤ، گتسمنی کے باغ کو دیکھو۔ اور میں نے انجیل کھولی اور میرے سامنے وہ حصہ کھولا تھا جس میں یسوع نے فرمایا، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اس نے اس دنیا کے تمام گناہ، تمام کمزوریاں، تمام گندگی اور تمام کوڑا دیکھا۔ اس نے وقت سے پہلے سخت مصیبت دیکھی اور صلیب پر شرمندگی کی، موت کی اذیت دیکھی، میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے فرمایا، تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ جس گھڑی آپ کہہ دیں گے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ اذیت نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں چاہیے،
لیکن اگر تیرے جلال کے لیے یہ سہنا پڑے تو ان حالات سے گزار کر تو مجھے استعمال کر سکتا ہے. اگر اس طرح کی اذیت اور مصیبت سے گزر کر میں سونا اور ہیرا بن جاؤں اور آخر میں آگ سے گزروں اور اس کے نتیجے میں جانیں بچ جائیں، لوگ شفا یاب ہوں اور زندگیاں بدل جائیں، تو تیری مرضی پوری ہو. اور اس وقت سے میں اس پیالے میں سے پوری مقدار نہیں پیتی. یہ مسیح کی تکالیف کے قریب بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی جھلک نظر آئی. کیونکہ ہر منسٹری ایک پیالے کے ساتھ آتی ہے، ہر خدمت مصیبت کے ساتھ ملتی ہے، اور جب ہمارا بدن رد کرنا یا بھاگنا چاہیے، جب ہم تھکے یا جلے ہوئے ہوں، یا جب ہمارا کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہ چاہے اور ہمارے سامنے دعا کی ضرورت رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. اور خدا سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں لیکن ایک سانس ہیں، ہم صرف انسان ہیں. میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس بدن کو ضرور مصلوب ہونا ہے. جب میں نے زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنا تھا، سب سے اہم فیصلہ جو کسی نے کبھی نہیں کیا ہو، کہ یسوع کو اپنا دل دے دوں اور مسیحی بن جاؤں. میں اسے مسیحی بننا نہیں کہنا چاہتی، میں اسے خدا کا پیروکار بننا کہنا زیادہ پسند کروں گی. یسوع مسیح کا پیروکار، کیونکہ یہ خدا نہ ہوگا جو مجھے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل کرے. میں یہ سوچنا نہیں چاہتی کہ خدا نے مجھے ایک مذہب سے نکال کر دوسرے رشتے میں داخل کیا ہے. یہاں تک کہ لفظ مذہب کی تبدیلی مجھے پریشان کرتا ہے، کیونکہ میں کسی فٹ بال ٹیم کی پرستار نہ تھی کہ میری ٹیم کی کارکردگی اچھی نہ تھی جو میں ایک بہتر ٹیم کا حصہ بنی. نہیں، مذہب کے بارے میں ایسا نہیں ہے، یہ رشتے کے متعلق ہے. لیکن ایک مسلمان ذہن سے میں نے دوسرے مذہب میں جانے کا سوچا، ایک غلط اعتقاد سے خدا کی سچائی میں جانا. لیکن ایک مسلمان کے لیے مسیحی بننے کے لیے اسے خودی سے انکار کرنا ہوگا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ترک کے لیے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ 90% لوگ کہیں گے کہ آپ کو مسلمان ہی ہونا چاہیے. اگر آپ مسیحی ہیں تو ترک نہیں ہو سکتے. بس یہ آپ کی قومیت کا حصہ ہے. جب آپ یسوع مسیح کا پیروکار بنتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو خودی کا انکار کرنا ہوگا. آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہے، آپ کے دوست آپ کے خلاف ہیں، آپ کے ہم وطن آپ کے خلاف ہیں، ہر چیز آپ کے خلاف ہے، اور آپ کو ان چیزوں کا انکار کرنا ہوگا جو آپ کو کمزور کرتی ہیں. پہلا انکار تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ خدا کی بلاہٹ کا جواب دیتے ہیں اور یسوع کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں. پہلا انکار تب ہوتا ہے. مجھے اپنی خودی کا انکار کرنا تھا. میں یہ بار 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 دہرا سکتی ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مجھے اے بی سمسن کی یہ نظم بہت پسند ہے. ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد آپ کی روزمرہ کی دعا بن جائے. یہ میرے ہر دن کی دعا ہے، میں روزانہ پڑھتی ہوں. مجھ سے بچا لے اے خداوند، میں تجھ میں کھونا چاہتی ہوں. بس میں زندہ نہ رہوں بلکہ مسیح جو مجھ میں رہتا ہے. مجھے
مجھ سے بچا لے، مجھے میری ذات کو مرکز بنانے سے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھ سے بچا لے۔ میں خود کو مرکز بنا کر نہیں جینا چاہتی۔ میں بہت سے لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں، ان کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہوں، اور آپ بہت سے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنے مگن ہیں کہ باہر نہیں آ سکتے۔ ان کی ذات ان کی جان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ آپ کو خودی کو، ذاتی خواہشات کو، نرگسیت، ذاتی تحریک کو مسلوب کرنا ہوگا۔ یہ سب آپ کے اور خدا کے درمیان کھڑے ہیں۔ جب تک گیہوں کا دانہ، یسوع نے فرمایا، زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا بیج ہی رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو شخص اس زمین پر اپنی زندگی کو پیار کرتا ہے اسے کھو دے گا، لیکن جو شخص اس زمین پر اپنی زندگی سے نفرت کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی زندگی سے نفرت کرتے ہو۔ میں خود کشی کی روح کی بات نہیں کر رہی۔ آپ اس دنیا سے نفرت کرتے ہیں، سب بری خبریں سنتے ہیں، آپ خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنی بہتری چاہتے ہیں، خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ سب ذاتی چیزیں ہیں، اور آپ نئی ہستی چاہتے ہیں، اور یسوع پیشکش کرتا ہے۔ اگر آپ آج یسوع کو اپنا دل دے دیں تو وہ آپ کو نیا دل دے گا، آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ آج آپ کی نئی سالگرہ ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے بعض قابل رحم ہیں، اپنی ذات میں رہتے ہیں، اور یسوع آپ کو کہہ رہا ہے، میرے پاس آؤ، اپنا آپ مجھے دے دو، اپنے خواب میرے حوالے کر دو، اپنے دل میرے حوالے کر دو، اپنا خاندان، اپنی رقوم، ہر چیز کا تعلق ذات سے ہے، اسی وقت خود کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں نئی زندگی دوں گا، نئی زندگی جو تیری ساری خودی کے بجائے مجھ سے بھری ہوگی۔ صرف ایک سادہ سی دعا سے، اے خداوند یسوع، آ میرے اندر سکونت رکھ، میرے گناہوں کو بخش۔ تو نے میرے لیے صلیب پر جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، آمین۔